الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين یا رب العالمین۔ یہ دو آیات ہیں سورہ لقمان کی 12 اور 13۔ بڑی معرکۃ الآراء ہیں، مختصر ہیں اور کوزے میں سمندر کو بند کرنے والی، اور تحقیق ہم نے دی لقمان کو حکمت۔ اس حکمت کا سب سے بڑا مظہر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ جو شخص اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ بڑے فلسفے، بڑی بگارتا پھرے، کتابیں لکھتا پھرے، بیسٹ سیلر بکس ہوں اس کی، لیکن اگر وہ اللہ پاک سے ناآشنا ہے اور اس کا شکر گزار نہیں ہے تو وہ جاہل ہے۔ انشکر للہ کہ شکر کر اللہ کا۔ یہ شکر اور کفر دو متضاد مصطلحات ہیں۔ شکر جب کفر شکر کے بالمقابل آتا ہے تو ناشکری کہلاتا ہے، اور کفر جب ایمان کے اپوزٹ آتا ہے تو پھر بے ایمانی اور کفر فی الواقع وہ کفر جس کو ہم کافر اور کفر کہتے ہیں وہ مراد ہوتا ہے۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، اس لیے کہ یہ لوگ پہلے ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ ایمان کا سب سے بڑا مظہر، سب سے بڑا ثبوت شکر ہے، یعنی اللہ کا شکر، اس شکر کا سب سے بڑا اظہار ایمان ہے۔ جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں وجود دینے پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنا خالق اور موجد مانتے ہیں اس کو۔ پھر اس نے زندگی کو جو زندگی دی اور زندگی کا جو سامان دیا اور اس کو قائم رکھنے کے لیے جو اس نے اسباب پیدا فرمائے اس پر بھی ایمان شکر ہے۔ اگر آپ شکر نہیں کرتے تو پھر آپ ایمان نہیں رکھتے، اور ایمان رکھتے ہیں تو شکر لازم کریں گے۔ انشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، یہی وہ بات ہے جو سلیمان علیہ السلام نے سورہ سبا میں جو ہے وہ یا سورہ نمل میں آپ نے جو ارشاد فرمائی ہے، جہاں آپ نے جب صرف نیت کی اس تخت کو لانے کی جو ملکہ سبا کا تھا، تو اللہ پاک نے اس کو لا کے حاضر کر دیا۔ آپ نے نیت کی اور وہ وہاں پلک جھپکنے سے پہلے آ گیا، تو اس پر بے ساختہ پھر آپ نے فرمایا فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي،
فرمایا کہ یہ جب انہوں نے اس کو دیکھا اپنے پاس پڑا ہوا تو فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میں نے نیت کی، صرف ارادہ کیا اور اس نے لا کے رکھ دیا۔ میں نے تحدی اور چیلنج دیا اور اس نے میرے اس چیلنج کو پورا کر دیا، ورنہ نبی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ نبی اولاد کے لیے تڑپتا رہتا ہے، رب جب چاہتا ہے دیتا ہے۔ وہ بڑا پیارا شعر ہے، کہتا ہے کہ غیب دی دولت جے کر نبیاں ولیاں دے ہاتھ ہوئے آ، پیو یوسف دا غم یوسف وچ 40 سال نہ رویا۔ کنویں میں پاس پڑا ہوا تھا، پوچھتے پھرتے تھے کہاں ہے، سوئچ آف تھا۔ جب رب نے سوئچ آن کیا تو قافلہ مصر سے جدا ہوا ہے، مصر سے نکلا ہے، رخصت ہوا ہے، خوشبو کنعان پہنچ گیا فلسطین۔ اور آپ نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، تم مجھے سٹھایا ہوا نہ کہو تو میں تمہیں بتاؤں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ تو نبی خود بھی محتاج محض ہوتے ہیں، رب کے فقیر ہوتے ہیں۔ آدمی بے نظیر ہوتے ہیں لیکن رب کے فقیر ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن کی نسل میں اور جن کی امت میں جو ہے وہ بہت سارے انبیاء آئے، وہ جب ایک درخت کے نیچے کھڑے ہیں تو دعا فرماتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار آج تو جو بھی خیر بھیج دے میں محتاج ہوں، میری طرف جو خیر بھیج دے، میں اب آپشن نہیں کہ یہ بھی دے یہ بھی دے یہ بھی دے، تو جو بھی دے جتنا بھی دے میں بالکل خالی آتی ہوں، فقیر۔ اس لیے چوں ہی دیکھا تو فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، مجھ اس نے مجھے عزت دی ہے، لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے۔ یعنی رب کی جو عطا ہے وہ اصل میں ابتلا ہے، جو بھی عطا ہے وہ ابتلا ہے، مال دیا ہے تو ابتلا ہے کہ اس کا صحیح خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا، میری دی ہوئی جگہوں پر استعمال کرتا ہے نہیں کرتا، بتائی ہوئی جگہوں پر استعمال کرتا ہے یا نہیں دیتا، حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو فرمایا ھذا من فضل ربی لیبلونی، تاکہ مجھے بلوئے۔ وہ جو دہی ہوتا ہے نا، وہ مدانی جو ہے وہ اس کی ابتلا ہوتی ہے، وہ اس کی مصیبت ہوتی ہے، وہ اس کا امتحان ہوتی ہے، وہ اس کو بلوتی ہے۔ بلا یہیں سے تو نکلا ہے، بلا بندے کے ایمان کو بلوتی ہے، بچ جائے تو مکھن، جسے کہتے ہیں جی آگ میں جل کے کندن، مدانی پھرے تو مکھن۔ تو یہ جو مصائب ہے نا، یہ اصلاً ابتلا بلونے کے لیے، ایمان کو چمکانے کے لیے۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اپنی شان بیان کرنا شروع کر دیتا ہوں، دیکھا میں نے بھی دعویٰ کیا تھا، لے آیا نا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، تم نے سمجھا کیا نبیوں کو رسولوں کو، ہم یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں نا۔ اشکرو ام اکفرو، وہ اکفر والی بات ہو جاتی، وہ کفران نعمت ہو جاتا۔ انہوں نے اقرار کیا ھذا من فضل ربی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، انہوں نے شکر کیا، کفران نعمت نہیں کیا۔ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرتا ہے وہ اللہ پر احسان نہیں چڑھاتا،
وہ اپنی ذات کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اس میں اسی کا فائدہ ہے، وہ شکر سے اپنا ایمان پروف کرتا ہے، اس کے ایمان کی گواہی کے لیے یہ شکر ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں نا قنوت میں وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، لیکن کرتے کفران نعمتی، بھرے پڑے ہیں نعمتوں سے، لیکن کبھی یہ نہیں کہتے یہ رب میرے رب کا فضل ہے، میرے گردے ٹھیک ہے، 5 10 15 لا کے پڑھ رہے ہیں گردے، پھر بھی ان گردے کو گردہ ہمیشہ نہیں چلتا، چند سال چلتا ہے، اور اس کے چلنے کے لیے وہ جو اینٹی باڈیز گولیاں دی جاتی ہیں، دوائیاں دی جاتی ہیں تاکہ آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ سویا رہے، الرٹ نہ ہو کہ کوئی نئی چیز آ کے لگ گئی ہے، کوئی نیا گردہ آ کے لگ گیا ہے، اس کو سلائے رکھتے ہیں، اور اس کے سلانے کی وجہ سے کئی بیماریاں لگ جاتی ہیں، کیونکہ ناتور وہ گارڈ وہ تو آپ نے سلایا ہوا ہے، جو بھی پاس سے نکلتا ہے ڈاکو پڑ جاتا ہے، ہر بیماری چمٹ جاتی ہے۔ تو اپنی ذات کے لیے نشکرک ولا نکفرک، اب دیکھیں کیسا جوڑا ہے، نؤمن بک ونتوکل علیک، دیکھا ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا ثبوت ہم تجھ پر توکل کرتے، توکل نہیں کرتے اللہ پر، کالی کٹوی پر کرتے ہو، وہ جو کوٹھی کے اوپر رکھی ہوئی ہے، کالے کپڑے پہ کرتے ہو جو ویگن اور گاڑی کے پیچھے لٹکایا ہوا ہے، تو ایمان نہیں رکھتے۔ تو ایمان رکھتے ہو تو کیسے خدا پر ایمان رکھتے ہو؟ اللہ پر ایمان صرف اس طرح کا نہیں ہے کہ جارج بش نام کا ایک بندہ ہے اور پورے یقین کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ تھا، اور پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ٹرمپ ہے، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ اللہ کے وجود کا اقرار ایمان نہیں ہے، اس کی ساری شان کے مطابق جیسا وہ اپنے آپ کو بیان کرتا ہے ویسا ایمان لانا ایمان کہلاتا ہے۔ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، ہم اس پر ایسا ایمان رکھتے ہیں جیسا وہ اپنے ناموں سے اور اپنی صفات سے اپنے آپ کو متعارف کرواتا ہے کہ میں ایسا ہوں۔ اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اس کا نام کر کے لے کے ذبح بھی کرتے ہیں، لیکن اس کو بے بس سمجھتے ہیں، دوسروں سے جا کے مانگتے ہیں، دوسروں کے در کی خاک کھاتے ہیں شفا کے لیے، کوئی تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں فلاں نے بندش کر دی ہے، میرے رب کے ہاتھ باندھ دی، یاد اللہ مغلولہ، رب کے ہاتھ باندھ گئے، بندش کہتے نہیں، ہر دوسرا بندہ کہتا، ہر دوسری عورت کہتی، ہر دوسرا مرد کہتا، اچھا والا کاروبار چل رہا تھا، کسی نے بندش کر دی، یار موج کیا، تم نے شکر کیا تھا، اب جب ناشکری کا وبال آیا ہے تو بندش ہو گئی ہے، اور وہ بھی خدا کے نام لگا دو یار، اللہ نے روک لیا ہے۔ اللہ کہتا ہے نا مجھے بلیم کرو، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہ زمین پر نہ تمہاری جان پر کوئی مصیبت نہیں آتی اللہ باذن اللہ، ما اصاب من مصیبت اللہ باذن اللہ، اللہ کہتا میرا نہ مجھے بلیم کرو، میرے خلاف ایف آئی آر کٹاؤ، میرا نام لو، کہ اچھائی شرط یہ ہے نا، اچھائی بھی میری طرف منسوب کرو، اچھائی بھی میری طرف منسوب کرو، بیٹا فلاں نے دیا ہے، فلاں کے وہ کھایا تھا تعویذ، فلاں نے منہ میں تھوکا تھا، مر گیا تو رضا الہی سے، مر گیا تو رضا سے نہیں ہوتا، قضاء الہی ہوتی، اللہ کا فیصلہ۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، نؤمن بک ونتوکل علیک، ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کا ثبوت یہ کہ ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں توکل، روز جھوٹ بول کے سوتے ہیں، نمازی بھی نہیں توکل کرتے، اولاد کی بندش، رشتوں کی بندش کھلوانی ہے، مولوی کو روکڑا دینا ہے، مولوی کو پیش کرنا ہے، رشوت دے، اور رشوت مولویوں کو دو تو بھی حرام ہوتی ہے یار، صرف تھندار کو دینے سے حرام نہیں ہوتی، یہ جو مولوی کو تم دیتے ہو خدا کو راضی کرنے کے لیے،
یہ بھی حرام ہے۔ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اس لیے کہ اس سے وہ اپنا ایمان ثابت کرتا ہے، پروف کرتا ہے۔ وہی بات اللہ پاک نے یہاں فرمائی، یعنی حضرت لقمان علیہ السلام جب اپنے ان کو سمجھایا گیا کہ انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کریں، تو وہ کہتے ہیں وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا، اللہ پاک فرماتا ہے جو شکر کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا۔ تمام انبیاء کو یہی تعلیم دی گئی۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ، وہاں فرمائے ان ربی غنی، یہاں فرمائے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ بے پرواہ ہے، تمہارے شکر سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تمہارے ناشکری سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ غنی ہے، تم نہ اس کو نفع پہنچانے کے مقام پر ہو، نہ اس کو نقصان پہنچانے کے مقام پر ہو۔ حمید 17 صفات، تعریفوں کا مجموعہ ہے، وہی منزل ہے تمام تعریفوں کی، تم جس کی تعریف کرو، تم مریخ کی کرو، تم چاند کی کرو، تم کہکشاں کی کرو، تم کسی کے حسن کی کرو، تم کسی کی دولت کی کرو، کسی کے قد کاٹ کی کرو، ہر تعریف جا کے رب کی طرف اس کا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ وہ سب کچھ رب نہیں بنایا ہو۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے، اور اپنے بیٹے کو واعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کی ذات کے ساتھ بھی، اللہ کی صفات کے ساتھ بھی، اللہ کے کاموں کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہیں کرنا۔ زمین و آسمان بنانے میں کوئی شریک نہیں، کسی نے اللہ کی مدد نہیں کی، کوئی مشورہ نہیں دیا، نہ اس نے کوئی وزیر رکھا، نہ کوئی مشیر رکھا۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی بے انصافی ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں بھی ظلم کا لفظ ہے نا، ظالم قوم اور ظالم لوگ، فاولئک هم الظالمون، اس سے مراد یہی ہے، یہ مشرک ہی، یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور مشرک سب سے بڑا ظالم ہے۔ یہ عام جو ہم ایک دوسرے پر کرتے ہیں یہ بھی ظلم ہے، یہ سارے ظلم ظلمات ہیں۔ ان الظلم ظلمات، تم جو بھی ظلم کسی پر کرتے ہو اپنی جنت کی راہ میں اندھیرا کھڑے کرتے ہو، ایک بلب تم فیوز کر دیتے ہو، دوسرا ظلم کرتے ہو دوسرا بلب فیوز کر دیتے ہو، تاں کہ تم ظلمات سے جنت تک کا راستہ بالکل وہ جو پل صراط پر ہے اپنے حصے کی لائٹ بجھا دیتے ہو، اور تم جب قیامت کے دن کسی شخص کو دیکھو گے اس کے نور کی لائٹ میں چلتا ہوا اور پیچھے سے پکارو گے بھائی صاحب ذرا صبر کرو یار، ہمیں بھی ساتھ لے چلو، انظرونا نقتبس من نورکم، اور یار ہمارا انتظار کر لو، ہم بھی تمہاری لوئے لوئے چلیں۔ تو کیا جواب دیا جائے گا؟ کہا جائے گا کہ پیچھے فَالْتَمِسُوا وَرَاءَكُمْ، جاؤ پیچھے جا کے وہ ڈھونڈو نور۔ اب وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید وہاں میدان حشر میں یہ لائٹ تقسیم ہو رہی تھی تو ہم نے وہ سکپ کر دی، وہ کھڑکی آگے جانے کے لیے وہاں سے نور لیا نہیں، تو یہ لوگ تو لے کے آگے چلو یار مڑو مڑو پیچھے مطلب، جو ہی وہ پیچھے مڑیں گے تو ضرب بینہم بسور لہ باب، ان کے درمیان دیوار مار دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا۔ تو اصلاً وہ کہا کیا گیا تھا؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا،
واپس پلٹ کے جاؤ اگر ممکن ہے، یعنی دنیا میں جاؤ، وہاں سے نور کما کے آؤ. تم تو اندھیرے ہی کما کے لائے ہو، اندھیرے تمہیں پکڑا دیے گئے. ان الشرک لظلم عظیم. اب دیکھیں اللہ کے بعد والدین کا حق ہے تھیوریٹیکلی. جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو حقوق تقسیم ہو جاتے ہیں، ماں باپ پیچھے چلے جاتے ہیں، ہم بلیک میل ہوتے ہیں، بیوی کے دباؤ میں ہوتے ہیں. تھیوریٹیکلی بیوی کمزور ہے، بیوی تابع ہے، سب-آرڈینیٹ ہے. الرجال قوامون علی النساء، یہ تھیوری ہے. پریگمیٹک پریکٹیکلی بیوی جو ہے وہ حاوی ہوتی ہے گھر میں. گھر بیوی کی مرضی پر چلتا ہے، منوا لیتی ہے. غصے سے منوائے یا پیار سے منوا لیتی ہے. ہوتا وہی ہے. مرد چخ سے ڈرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں پکڑتا، بڑی بڑی اس کے سامنے دنیا کھلی پڑی ہے. عورت جو ہے وہ اپنی چخ سے پھر اسے آخر ہتھیار ڈلوا لیتی ہے. یہ تھیوری نہیں، یہ پریکٹیکل ہے. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی وہ کیوں اپنے اوپر حرام کرتے ہو جو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہے. تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کی رضامندی چاہتے ہو. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. تو جناب یہ حقیقت ہے. تھیوریٹیکلی قرآن یہ بتاتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرا رب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ رب تم پر تنگی بھیجے، تکلیف بھیجے، مصیبت میں رکھے یا خوشی میں رکھے، اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہیں کرو. جس حال میں رکھے، یہ نہیں کہ اچھے حال میں رکھے گا تو بندگی کریں گے، اور برے حالات ہوں گے تو ہم بندگی نہیں کریں گے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین جیسے بھی ہوں تم نے ان کے ساتھ احسان کرنا. جیسے رب کی عبادت غیر مشروط ہے، اسی طرح والدین کا حق غیر مشروط ہے. تو خدا کے بعد چونکہ والدین کا حق ہے، یہ تھوڑی سی میں نے بیان کر دی کہ تھیوریٹیکلی اس طرح ہے، پریکٹیکلی نہیں ہوتا. والدین بہت پیچھے چلے جاتے، ان کے ساتھ کھانا نصیب نہیں ہوتا. تو اللہ کے بعد اب یہاں بھی وہاں تھا نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، سورہ بنی اسرائیل میں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہاں بھی اللہ کے شکر کے بعد اب اللہ یہ بتا رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین دونوں کے بارے میں وصیت کی ہے. ہمارے یہاں چڑھاتے ہیں تو ماں کو چڑھاتے ہیں، مر جاون جے ماما مڑ کے آمدیا، نہیں تو پیو روز آ جاتا ہے قبر سے اٹھ کے، وہ بھی چاہے نکل جائے ہاتھ سے تو پھر پچھتاوے ہی رہ جاتے. ہم نے وصیت کی ہے. حملتہ امہ وہنا علی وہن، اٹھاتی ہے اس کو اس کی ماں، اٹھایا ہے اس کو اس کی ماں نے، اٹھائے رکھا ہے اس کو اس کی ماں نے. وہنن علی وہن، بوجھ پر بوجھ، کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے. ذرا سی وہ ریح جو ہے وہ پیٹ میں رک جائے، کسی دن مسئلہ بن جائے، رات کو اٹھ کے بندہ بیٹھ جاتا ہے. وہ کیا ہوا ہے؟ وہ سانس نہیں آ رہی. کبھی ہوا اوپر چڑھتی ہے، کبھی ڈکار مارتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے. کتنا بوجھ لے کے وہ 9 مہینے چلتی ہے. جو چیز اسے پسند ہوتی ہے اس کی خوشبو سے اسے الٹیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں.
جو اس کا دل کرتا ہے کھا نہیں سکتی. وہ گھر کا کام بھی کرنا ہے، ہانڈیاں بھی پکانی ہے، کپڑے بھی دھونے ہیں، صفائی بھی کرنی ہے، بیٹھ کے کام کرنا ہے، اور بوجھ اٹھایا ہوا پیٹ میں، اسی کے ساتھ سونا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک بندے کے بارے میں پتہ چلا، والدہ کو گالی دیتا، بلا لیا اس پانی کی مشق اس کے پیٹ کے ساتھ باندھ دی اور میں اسے چھوڑ دوں. ایک دن میں اس کی باں نکل گئی، نہ بیٹھ سکتا ہے تسلی کے ساتھ، نہ کھا سکتا ہے تسلی کے ساتھ، نہ لیٹ سکتا ہے تسلی کے ساتھ. صبح ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، غلطی ہو گئی، مجھے سمجھ لگ گئی. اس نے 9 مہینے، ایک رات ہے تیری، اس نے 9 مہینے تجھے اس طرح رکھا ہے، اور اب تو اس کو جواب دیتا اور گالیاں دیتا. دوسری جگہ فرمایا حملت امہ کرہن ووضعتہ کرہا، اٹھائے بھی تکلیف کے ساتھ رکھتی ہے، پیدا بھی تکلیف کے ساتھ کرتی. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، 2-4 دن کی بات نہیں، اسے اٹھائے رکھنا پھر دودھ پلاتے رہنا 30 مہینے لگتے ہیں. تو 30 مہینے اس کا خون پیتا ہے، پہلے اندر سے پیتا ہے پھر باہر سے پیتا ہے. انشکر لی ولوالدیک، دیکھیں کہ میرا بھی شکر ادا کر، میں تیرا خالق ہوں، اور ان دونوں کا بھی شکر ادا کر، یہ بھی تیرے خالق ہیں، یہ اس تخلیق کا ذریعہ ہے، یہ انسٹرومنٹ ہیں جن کے ذریعے تم پیدا ہوئے ہو، ان کو ابھی شکر ادا کر. انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، تم سب کا دی اینڈ جو ہونا ہے وہ میرے پاس ہونا ہے. یعنی یہاں میں دیکھوں گا میرا شکر کس نے کیا اور والدین کا شکر کس نے کیا. بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ 3 جوڑے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں 3 جوڑے ہیں، ان میں سے ایک چھوڑ دو دوسرا قبول نہیں ہوتا. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھتے ہو زکوٰۃ نہیں دیتے، نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں، بے ثمر ہوگی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کے اطاعت کرتے ہو، رسول کی نہیں کرتے، اللہ کی بھی قبول نہیں. انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر کر اور والدین کا شکر کر. تم والدین کا شکر نہیں کرتے، وہ اپنا بھی قبول نہیں کرے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.